اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور اس میں جہاں خدا اور بندے کے درمیان عبادات اور تعلقات کا تذکرہ ہے، وہاں معاملات یعنی بندوں کے درمیان تعلق کا بھی تذکرہ ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں معاملات پر زیادہ توجہ دی گئی ہے بنسبت عبادات پر، کہ عبادات اللہ کے کہنے پر اگر اس میں کوئی کوتاہی تقصیر ہوئی تو معاف کر دی جائے گی، لیکن معاملات کے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی تو جب تک فریق یعنی آپ کے سامنے والا کہ جس کے حق میں کوتاہی کی گئی وہ جب تک معاف نہیں کرے گا آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہی بحث میں یہ معاملات کو، جیسے رسائل مقاصد کتابوں جیسی کتابوں میں ان معاملات کی شقوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کا انسان عبادات پہ تو توجہ دیتا ہے لیکن معاملات کو اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی بیماری یا برائی کے حوالے سے تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں پورا معاشرہ مبتلا ہے، اور اتنی زیادہ یہ بیماری اور برائی یا گناہ عام ہے کہ گویا اب اس برائی یا بیماری کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا، یعنی جہل مرکب کا جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک تو آپ گناہ کریں اور پھر اس کو آپ گناہ ہی نہ سمجھیں۔ دوسری یا جسے کہہ لیجئے کہ افسوسناک بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ یہ برائی ہمارے معاشرے میں یعنی مسلمان معاشرے میں زیادہ ہے بنسبت مغربی معاشروں کے۔ وہاں یہ بیماری یا برائی تقریباً ناپید ہے۔ تو جس برائی کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آج کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے سدباب تلاش کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے وعدہ خلافی۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہے، اور جتنی عام ہے اتنا ہی لوگ اس سے مجہول ہیں، یعنی نظر انداز کرتے ہیں یا نہیں جانتے، جبکہ مغربی معاشرے میں یہ کمٹمنٹ یا عہد یا وعدہ یا معاہدہ یا عقد آپ کہہ لیجئے، مختلف نام مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تقریباً ناپید ہیں۔ ہاں سیاسی سطح پر عالمی سطح پر شاید ایسا ہو، لیکن ان کے آپس کے معاملات میں معاشرے میں یہ چیز تقریباً ناپید ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس وعدہ خلافی کے حوالے سے خود وعدے کی اہمیت، ایفاء عہد جس کو کہا جاتا ہے، کہ حوالے سے قرآن میں، احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں کیا کچھ ہمارے لیے درج ہے، تاکہ سبق آموز قصوں سے، آیات و روایات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں خاموشی سے پھیلنے والے اس ناسور کا علاج کر سکیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا، تو یہ جو وعدہ خلافی ہے یا اپوزٹ اس کا ایفاء عہد، اس حوالے سے ہماری گفتگو جن مراحل پر مشتمل ہوگی، سب سے پہلے اس وعدے کی اہمیت کہ قرآن میں، احادیث میں کیا تاکیدات ہیں، کیا
مذمتی باتیں ہیں یا کس طرح اس کو سراہا گیا ہے کہ اگر انسان وعدے کی پابندی کرے۔ اس کے بعد اس وعدے کا، اس معاہدے کا تذکرہ کہ جو خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں بندوں اور بندوں کے درمیان ہم آپس میں جو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، ایفائے عہد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ۔ چوتھے مرحلے میں اشکالات، کچھ سوالات اس وعدے ایفائے عہد کے حوالے سے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور آخر میں وہ وعدہ جس کے تحت، جس کی امید پر ہم اور تمام مظلومان دنیا جی رہے ہیں، یعنی کہ مہدی موعود عجل اللہ تعالی۔ تو آئیے اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی اہمیت کی طرف چلتے ہیں۔ اہمیت وعدہ یا عہد۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 1 پہلی آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والوں اپنے عقود کی پاسداری کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد جیسے کہ آپ سنتے ہوں گے عقد نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے جو دو افراد، دو گروہ کے درمیان طے پایا جاتا ہے۔ فقہ میں باقاعدہ بحث ہے اصالۃ اللزوم فی العقد، یعنی عقد کے لازم ہونے کی حقیقت یا اصلیت، کیونکہ عقد یا وعدہ یا عہد بذات خود واجب نہیں ہے، لیکن جب آپ نے کسی سے عقد، عہد، وعدہ، معاہدہ کر لیا، اب اس کی پاسداری دونوں فریقین پر واجب ہے۔ اگر فرد ہیں دونوں افراد پہ واجب ہے، اور اگر گروہ یا ملت یا قوم ہے تو دونوں قوموں، دونوں گروہوں پر واجب ہے۔ سورہ مائدہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت کے مطابق قرآن کا آخری سورہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو سب سے آخر میں نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، مشہور معروف آیت غدیر قم کے مقام پر جو اتری، آخری سورے کی پہلی آیت انداز بتلا رہا ہے کہ جانے والا ایک الوداعی تاکید، الوداعی نصیحت، الوداعی مشورہ، الوداعی تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا، بھول مت جانا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی مثلاً ہمارے والد محترم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، لمبے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو 2-3 دن پہلے سے وہ ہر کسی کو ذمہ داریاں تفویض کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ بھائی گھر ایسے چلانا، یہ مسئلے ہوں گے تو اس طرح حل کرنا، اور پھر جاتے جاتے دیکھو یہ بات ضرور یاد رکھنا، اور جاتے جاتے خلاصتاً ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک بیٹھک ہوتی ہے، سٹنگ ہوتی ہے، جس میں وہ سمرائز کر کے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں بتلا دیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے حج کے موقع پر آخری اور پہلا رسول اللہ کا حج حجۃ الوداع دیا، اور آخر میں کیا کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ یعنی ان سے گواہی لی، خلاصہ تعلیمات اسلامی بیان کرنے کے بعد کھڑے ہوئے لوگوں سے گواہی لی، شہادت لی کہ تم گواہی دو گے قیامت میں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ سب نے یک زبان ہو کے گواہی دی کہ ہاں آپ نے مجوزہ مشخص اسلامی تعلیمات پر مبنی جتنا بھی پروگرام تھا، جتنا بھی ضابطہ اخلاق تھا، جتنا بھی اصول و قوانین پر مبین قرآن، آیات، تشریحات پر مشتمل چیزیں تھیں وہ ہمیں پہنچا دیں۔ اچھا، اس پر بھی بس نہیں ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ دینے کے بعد غدیر خم کے مقام پر جب سب کچھ ختم ہو چکا، اب لوگ اپنے اپنے شہروں کو جانے کے لیے تیار،
غدیر خم ایک ایسا چوراہا تھا جہاں پر مکے والے مکے کی طرف، مدینے والے مدینے کی طرف، اور یمن والے یمن کی طرف، شام والے شام کی طرف، یعنی بس وہ بچھڑنے کا آخری اسٹاپ اوور وہاں پہ بھی کھڑا کر دیا، وہاں پہ دوبارہ کھڑا کیا، بڑا اہتمام کیا گیا، حالانکہ ساری چیزیں بتا چکے تھے۔ اب کیا ایسی چیز تھی جو بتانا باقی تھی؟ پتہ چلا کہ مزید 2-2.5 گھنٹے کا خطبہ، مزید تفصیل کیا، تمہید، مقدمہ، تشریح، تفسیر، توضیح زیادہ تھی، اعلان فقط ایک تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جو 23 سال میں تمہارے درمیان رہا، جو بھی عہد خداوندی تم تک پہنچایا، وہ میں نے حجت الوداع میں بیان کر دیا خلاصتاً، اور گواہی بھی لے لی۔ اگر اب بھی تم مشکل سمجھ رہے ہو حفظ کرنا، ازبر کرنا، عمل کرنا، تو آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ تعلیمات اسلامی یا خلاصہ تعلیمات اسلامی پہ عمل کرنے کا، کہ ولایت علی کو تھام لو، بس تمام تعلیمات اسلامی پر عمل ہو جائے گا خود بخود، بھول جاؤ گے تو علی اور اس کے جانشین تم کو یاد دلا دیں گے، بہت آسان طریقہ۔ اور اس دفعہ نہ صرف گواہی لی بلکہ بیعت بھی لی، کہ بھئی بیعت بھی کرو، تاکہ اچھی طرح راسخ ہو جائے، اور فرداً بیعت، اجتماعی گواہی میں تو سب نے ہاتھ کھڑا کر کے یک زبان ہو کے کہہ دیا، اس میں باقاعدہ فرداً بیعت 3 دن تک۔ تو یہ وہ اہم ترین حکم تھا، یہ وہ اہم ترین عہد تھا جو رسول اللہ نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کیا خدا کے حوالے سے، کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو سورہ مائدہ آخری سورہ، پہلا اور اہم ترین پیغام کہ عہد کی پاسداری کرو، جو تمہارا عہد اللہ سے ہے اس کو پہچانو، جو عہد تمہارا آپس میں ہے اس میں باقاعدہ مینشن تو نہیں ہے، مذکور نہیں ہے کہ کس عہد کی بات ہو رہی ہے، لیکن عمومی طور پہ تمام عہد اس میں آ گئے، اور ظاہر سی بات ہے وہ عہد سب سے پہلے آئے گا کہ جس کے بعد باقی عہد اہم ہیں۔ لیکن بس افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ حجت الوداع کی گواہی کو بھی بھلا دیا، بلکہ غدیر خم کے مرکز پر، چوراہے پر جو بیعت کی گئی اس کو بھی میجورٹی نے، اکثریت نے توڑ دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ غدیر عوام کی کربلا تھی، اور کربلا خواص کی غدیر۔ غدیر میں بیعت کی گئی اور پھر توڑ دی گئی، کربلا میں بیعت اٹھا لی گئی لیکن دوبارہ اس پر لوگ قائم رہے، یعنی اتنے مضبوط عہد کی پاسداری کرنے والے لوگ تھے کہ جن سے بیعت کو امام حسین نے اٹھا لیا تھا کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے، اور وہاں پہ فرداً بیعت کی گئی، تاکید کی گئی، اس کے باوجود بھی لوگ بیعت کو بھلا بیٹھے، خداوند کے عہد کو یکسر نظر انداز کر بیٹھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ تو حکم الہی ہو گیا، فقط ایک آیت، ورنہ تو بہت ساری آیت انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا، کہ عہد کی پابندی کتنی ضروری ہے، کیونکہ انسان جاتے ہوئے جو بات کرتا ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے، مرتے ہوئے جو بات کرتا ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے، اور اگر فقط ایک بات کرے تو اس کا مطلب ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو عہد کی پاسداری بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے بھی اہم ہے اب دوسری تاکید کہ اس عہد کی پاسداری کے لیے آپ جواب دہ ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 70واں سورہ ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 34۔ خدا فرماتا ہے اوفوا العہد ان العہد کان مسئولا، وہاں پہ عقود کہا کہ عقود کی پاسداری کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو عہد کی پاسداری کرو، اور یہاں پر اوفو بالعقود، اور یہاں کے کیا کیا جا رہا ہے؟ اوفو بالعہد، عہد اور عقد سینونیمز ہیں، متبادل متشابہ الفاظ ہیں، یعنی آپ عہد کہیں، معاہدہ کہیں، وعدہ کہیں، عقد کہیں، ایک ہی چیز ہے۔
تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ عہد کی پاسداری کرو. کیوں کرو؟ کہ تم سے عہد کی پاسداری کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. مسئول ہیں آپ اس بات کے. اور بڑی اچھی روایت سفینۃ البحار میں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے صالح اعمال کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا، اور عہد و پیمان کے حوالے سے ایفا کے علاوہ کچھ نہیں قبول کرتا. یعنی جب بندہ قیامت میں آئے گا تو اس سے اس کے ڈگریوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس سے اس کے حسب نسب کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا کچھ، وہ کون سا اسٹیٹس کون سا گریڈ رکھتا تھا، جاب کرتا تھا، اس کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا، کہاں پیدا ہوا. نہیں، نیک اعمال لے کر آئے ہو تو ٹھیک، نہیں لے کر آئے تو پھر تمہیں بھگتنا ہوگا. تو بندے سے نیک اعمال کے علاوہ تو آپ کو جو فکر کرنی ہے جس عہد کی جو آپ نے خدا سے کیا ہے، اپنے آپ سے کیا ہے، رسول سے کیا ہے، کلمے کی صورت میں ہو یا زیارتوں کی صورت میں ہو یا دعاؤں کی صورت میں ہو، آیات قرآن کی صورت میں ہو، اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو عہد و پیمان آپ نے کیے ہیں اس کی پاسداری کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یا حدیث میں اس کو الگ سے کیوں مینشن کیا گیا ہے؟ یعنی جب کہہ دیا گیا کہ نیک صالح اعمال قبول کرے گا اللہ، تو خود بخود عہد و پیمان نیک اعمال صالح چیزوں میں شامل ہو گئے؟ کیا پاسداری نیک عمل نہیں ہے؟ تو یہ ایک ممیز کرنا ہے عہد کو اور نیک اعمال کو. کیسے؟ دیکھیں، نیک اعمال ڈائریکٹلی بلا واسطہ واجب ہوتے ہیں. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، شرائط تمام کی ہیں، واجب ہے. لیکن عہد اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک آپ خود کر نہیں لیتے. یعنی عہد کرنا واجب نہیں ہے. آپ کسی سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلا موبائل آپ نے خریدا، تو موبائل خریدنا ضروری نہیں ہے. کس سے خریدنا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، کون سا خریدنا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، کب خریدنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جب آپ نے خرید لیا تو اب دکاندار پہ لازم ہے کہ وہ موبائل آپ کو دے، اور آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو قیمت دیں. آپ جو قیمت ادا کریں گے ان کرنسی نوٹ میں کوئی جعل سازی نہیں ہونی چاہیے، اور جب وہ موبائل دے گا اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. یعنی معاہدہ کرنا، وعدہ کرنا، عہد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ نے کر لیا تو اس پہ قائم رہنا ضروری ہے. اور یہ عہد بعض اوقات غیر مسلم سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ملحدوں سے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے الگ سے مینشن کرنا ضروری ہے کہ خود بذات خود عہد کرنا ضروری نہیں ہے. جب صورتحال بنتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا معاہدہ کرتے ہیں. لیکن جب معاہدہ کر لیں، اب دیکھیں نا، اب پوری دنیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دو دشمن ممالک آپس میں وعدہ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پابند ہیں، اس کی پاسداری کے لیے خود بخود، چاہے ظالم ہوں، چاہے گناہ گار ہوں، چاہے ملحد ہوں، چاہے مسلمان ہوں، وہ پاسداری اس لیے الگ سے مینشن کیا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 3، ایمان، علامت ایمان ہے. کیا پاسداری عہد؟ حدیث میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ وعدہ کر کے نبھاتا ہے. وعدہ نہیں کرتا ہے، وعدہ کر کے نبھاتا ہے. یعنی ایسا شخص جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا تو جب وہ وعدہ کرے گا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. ابھی بہت سارے انشاءاللہ واقعات آئیں گے تو اس کی نزاکت، اس کی اہمیت کا انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وعدہ کر کے نبھانا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے. نمبر 3. نمبر 4 علامت ایمان ہو گیا. علامت تقویٰ ہے. علامت تقویٰ کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، قرآن کا دوسرا سورہ، طویل ترین سورہ، چیپٹر 2 ورس نمبر 177. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو.
وَلَكِنَّ الْبِرَّ، ہاں یہ نیکی ہے. کیا نیکی ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. کیا نیکی ہے؟ کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جو لوگ آخرت پر ایمان لائے، جو لوگ ملائکہ پر ایمان لائے، جو لوگ کتابوں پر ایمان لائے، اور جو لوگ نبیوں پہ ایمان لائے. یعنی اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ. نماز تو لوگ دکھانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز تو لوگ نفاق کو چھپانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز تو لوگ ریاکاری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو؟ خدا پر ایمان ہے، خدا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. آخرت پر ایمان ہے کہ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. نبیوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر ایمان ہے کہ جس کی روح سے، جس شرائط پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا اس سے بھی زیادہ اگر تم چاہتے ہو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں بھئی نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب کہاں گئے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ چل کے فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نیکی یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قائم کرنا ایک الگ چیز ہے، تمام شرائط کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، معاشرے کی اصلاح کے لیے باجماعت نماز کا اہتمام، فرادہ نماز کا اہتمام، نافلہ نماز کا اہتمام، گھر والوں کو اس کی تاکید، یہ تمام اقامت الصلاۃ میں آ جاتے ہیں. تو فقط مشرق مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل میں یہ بحث اس لیے چھڑی کہ مسلمانوں کو پہلے کہا گیا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اس سے جو مشرکین مکہ اور کفار جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی آزمائش ہو گئی کہ جن کا دل مکے میں اٹکا ہوا تھا، کیونکہ مکے کے اندر بت تھے. اگر کعبے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھنے کو کہا جاتا بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے کہ چلو ہم تو دل میں بتوں کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھ لیں. بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے ان نو مسلم مکی لوگوں کا امتحان ہو گیا اور یہودی خوش ہو گئے کہ یہ تو وہی ہماری پرانی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے ہی وہیں اس رخ کی طرف کر کے عبادت کرتے تھے، اب نماز پڑھ رہے ہیں. ہم تھوڑا سا تو فرق ہے لیکن رخ ڈائریکشن تو وہی ہے. پھر کہا گیا کہ نہیں اب اپنا قبلہ تبدیل کر لو. اور کیسا قبلہ تبدیل کر لو؟ مشرق سے مغرب. یعنی اگر آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو یہاں نماز پڑھنا ہے. مسجد ذوالقبلتین اگر کوئی گیا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا اپوزٹ معاملہ ہے، مشرق اور مغرب کا ہے، دونوں کے درمیان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کا امتحان ہو گیا جو مکے میں رہنے والے تھے، بت پرست تھے اور کافر تھے. اب ان لوگوں کا امتحان ہو گیا جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے خوش تھے کہ چلو یہودی ہیں تو کیا ہوا، ہمارا ہی تو عبادت گاہ ہے ہیکل سلیمانی، ہماری تو عبادت گاہ ہے، وہ بھی خوش. جب دوبارہ کہا گیا نہیں اب تم مکے کی طرف، کعبے کی طرف واپس ہو جاؤ، اب ان کا امتحان ہو گیا ان یہودیوں کا. تو کہتے ہیں کہ ایک بحث چھڑ گئی تھی، کعبہ بہتر ہے، بیت المقدس بہتر ہے، کیا بہتر ہے، ڈائریکشن یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دس از نن آف یور بزنس، یہ از ناٹ یور کپ آف ٹی، اٹ از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ. جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، بحثوں میں، خود معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں نا، یہ کوئی بحث تھوڑی ہے کرنے کی کہ تم کعبے کی طرف رخ کرو کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کرو. یہ تو آزمائش کا طریقہ تھا، ہو گیا. اصل چیز کیا ہے، اصل مین پوائنٹ کیا ہے، اصل تھیم کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کو مانو، تم آخرت پہ یقین رکھو، اور پھر اس کے بعد ملائکہ اور کتابوں اور انبیاء پہ یقین رکھو، جس کے تحت، جس موٹیویشن کے تحت تم نماز پڑھ رہے ہو. نماز تو آؤٹ کم ہے نا، ایک رزلٹ ہے، ایک نتیجہ ہے اس عقیدے کا جو آپ کے دل میں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے حدیث میں بھی آئے نا، جیسے کوئی کبوتر دانہ چنگتا ہے. حتیٰ کہ رسول نے یہ تک کہہ دیا اگر اس حالت میں یہ مر گیا تو اپنے دین پہ نہیں مرے گا. یعنی اس طرح نماز پڑھ لیں. کئی نماز پڑھنے والے آج بھی آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اصل یہ کہ تمہارے دل میں عقیدہ اور خدا کا، جسے کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت یا توحید کس طرح کتنی رچی بسی ہے. پھر اس کے بعد ایک الگ سے تذکرہ کیا گیا، وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ،
اور نیکی یہ ہے کہ تم اپنے عہد کی پاسداری کرو۔ دیکھیں آپ نے عقائد کی گفتگو کی، نماز عقائد کی گفتگو میں خدا، آخرت، ملائکہ، نبی، کتابیں سب آ گئے۔ پھر آپ نے فروع دین کی گفتگو کی، اقام الصلاۃ و آتى الزکوٰۃ، باقی چیزیں آ گئیں موٹی موٹی، لیکن الگ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے والموفون بعہدہم۔ دیکھیں قرآن میں آنے والا ایک لفظ کیا، ایک حرف، بلا وجہ نہیں، بلا سبب نہیں، تو کوئی وجہ ہوگی کہ الگ سے اس امر کو مینشن کیا جا رہا ہے والموفون بعہدہم، کیونکہ بہت سارے عہد ایسے ہوتے تھے جو مسلمانوں کے درمیان نہیں بلکہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، مسلمانوں عیسائیوں کے درمیان، مسلمانوں مشرکین مکہ کے درمیان، صلح حدیبیہ مثلا۔ تو اب لوگ یہ کہیں بھائی یہ تو کفار کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ کوئی خدا کے ساتھ تھوڑی معاہدہ ہے، یا مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی معاہدہ ہے، ہم نہیں کرتے۔ یا کفار یا یہودی یا مشرکین کہیں یہ تو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے، نہیں، دونوں شریک ہیں۔ خدا انکریج کر رہا ہے، خدا موٹیویٹ کر رہا ہے، خدا تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو معاہدہ کس کے ساتھ بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، بلکہ اصل معاہدے کی پاسداری تو وہ ہے کہ جو آپ دوسروں سے کریں، کہ اس کو کیا معلوم آپ کے مذہب میں کیا ہے۔ آپ بڑے مزے سے کہتے ہیں بھئی ہم تو اس کے سزاوار نہیں ہیں کہ ہم یہودیوں اور نصارہ سے کوئی معاہدہ کریں اور اس کی پاسداری کریں۔ والموفون بعہدہم الگ سے مینشن کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اولئک ہم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ رمضان میں ہم آیت پڑھتے ہیں نا یہ کہ اے ایمان والو روزے رکھو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، جیسا تاکہ تم متقی۔ تم تقوی کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پہچانیں گے ہم؟ صرف روزہ رکھ کے نہیں، روزہ رکھنے کے بعد آپ کے اندر وہ قابلیت، وہ صلاحیت، وہ صفات پیدا ہوں گی کہ ہم کہیں گے اب آپ بنے متقی۔ روزہ رکھنے کے بعد اب آپ میں وہ تمام چیزیں آ گئیں ٹریننگ کرنے کے بعد۔ تو تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی ہے، عقائد کے سلسلے کا نام ہے اور فروع دین کے سلسلے کا نام ہے، پلس جیسے کہ تتمہ یا اپینڈکس کتابوں میں اکثر میں آخر میں سیکشن ہوتا ہے، اضافی چیز جو ایڈ آن ٹاپ اپ کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے والموفون بعہدہم، عہد کو پورا کرنے والے۔ تو عہد کی تاکید سورہ مائدہ آخری سورہ کی پہلی آیت میں، عہد کی مسئولیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں، عہد کی اہمیت خدا پہ یقین اور آخرت پہ یقین کے ساتھ ایکویٹ کی گئی ہے، اسی ایکویشن میں دی گئی ہے، جیسے کہ خدا پہ یقین رکھنا، جیسے آخرت پہ یقین رکھنا، ویسے ہی عہد کی پاسداری۔ پھر اس کے بعد یہ تقوی کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ 3 چیزوں کو الگ سے مینشن کیا گیا احادیث میں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی پاسداری لازم ہے، چاہے سامنے والا مسلمان ہو یا کافر، نیکوکار ہو یا گناہ گار۔ اکثر ہم یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، سامنے والا ہی بد کردار، گناہ گار اور فاسق تھا تو ہم اس سے کیسے؟ نہیں، 3 چیزیں آپ کو ہر حالت میں نبھانی ہیں، چاہے سامنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار تو بہت دور کی بات ہے۔ نمبر 1 ایفائے عہد، عہد کی پاسداری۔ نمبر 2 ادائے امانت کی ادائیگی۔ نمبر 3 احترام والدین۔ 3 ارسپیکٹو آف دا پرسن، جو آپ کے سامنے ہیں وہ مسلمان۔ دیکھیں بڑا جسے کہتے ہیں کہ آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں، خصوصاً حوض مدرسے کے طلبہ میں یہ بیماری معذرت کے ساتھ بڑی پائی جاتی ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری امی پردہ نہیں کرتی، ہم کیا کریں، ابو ہمارے نماز نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں، ہمارے گھر میں تو غیبت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں تو یہ، اور جب وہ مدرسے سے واپس جاتے ہیں تو گھر میں بس وہ ایک تقریر اور ایک لمبے چوڑے لیکچر دینے، جو سنا تھا وہ جھاڑنے لگ جاتے ہیں کہ آپ لوگ تو ایسے ہیں، آپ لوگ تو ویسے ہیں، مدرسوں میں یہ پڑھا جاتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، اسلام میں یہ ہے وہ ہے کر کے، وہ بس کل سے تمہارا مدرسہ جانا بند، مسئلہ ہی ختم، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ تو یہ جو طریقہ، یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے، عیسائی مسلمان ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ واپس جانے کی کوئی ایسی خاص خواہش نہیں، کیونکہ اب سب وہاں پہ عیسائی ہیں، کون مجھے قبول کرے گا، اور صرف ایک ماں ہے میری،
وہ بھی عیسائی ہے، تو اب میں گھر جا کے کیا کروں گا؟ تو رسول نے کہا جاؤ جا کے اس کی خدمت کرو۔ اچھا رسول کو ٹیکنیکلی اگر کچھ کہنا ہی تھا، واپس بھیجنا ہی تھا، تو یہ کہتے جاؤ اس کو اسلام کی تعلیمات دو، جاؤ اس کو سمجھاؤ جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے، جاؤ اس کو اسلام کی طرف راغب کرو۔ لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز، عمل جو ہے نا وہ زبان سے زیادہ ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی شخص نے کہا میں فلاں مقام پہ جانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ مجھے کچھ ہدایات دیں، ٹپس دیں تبلیغ کی، کہ میں کیسے تبلیغ کروں، لوگوں کو کیسے قائل کروں۔ تو امام نے کہا دیکھو کہیں پہ بھی جب تبلیغ کے لیے جاؤ تو وہاں جا کر اپنی زبان استعمال نہ کرنا۔ اب دیکھیں سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا انہوں نے، خطابت، فن خطابت، ذاکری ٹریڈنگ کلاس اور یہ اور وہ، کتنا پریشان ہوتے ہیں ہم کہ شعر ایسا ہونا چاہیے، آیت ایسی ہونی چاہیے، عربی عبارت ایسی، مخارج ایسے ہونے چاہیے، خطبہ ایسا ہونا چاہیے، مصائب یہاں سے پڑھیں، فلاں کو کاپی کریں۔ ارے بھائی جب آپ کی نماز فجر ہی چھٹ گئی تو آپ کیا مجلس پڑھیں گے؟ آپ نماز شب کے پابند نہیں تو آپ کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی؟ جب آپ اپنی امی کو جواب دیتی ہیں پلٹ کے، بزرگوں کی جسے کہ تعظیم نہیں کرتی، تو کون آپ کا درس سنے گا؟ یقین کرے کوئی واہ واہ ہو جائے گی شاید کچھ دیر کے لیے، اس گھنٹے کے لیے جس گھنٹے آپ ممبر پہ کرسی پہ ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد سب کچھ بھگ سے اڑ جائے گا۔ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بات آپ اور میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مجتہد سے، کسی عالم بعمل سے سنتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا برجستہ منہ سے نکلتا ہے، آپ نے کہی تو لگا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ باتیں سنی تھی لیکن شاید یقین کی وہ منزل نہیں آئی تھی۔ کیوں نہیں آئی تھی؟ ہم نے کسی بعمل آدمی سے نہیں سنی۔ آپ مجتہدین کو دیکھ لیجئے، سب سے کم خطابت کے ماہر ہوتے ہیں بیچارے، دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، احتیاط ہوتی ہے اور بس جو سمپل طریقہ ہوتا ہے، لیکن کتنے ذوق و شوق سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور مدتوں یاد رہتی ہیں۔ تو جب تک عمل نہیں، تو رسول اللہ نے یہی کہا کہ تم بجائے اس کے کہ جا کے لمبا چوڑا فلسفہ بیان کرو ایک بوڑھی عورت کو، تو سب سے پہلے تو وہ غصہ ہوگی کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ گفتگو، مناظرہ، مجادلہ اور عمل میں دونوں برابر، دونوں ایک جیسے جسے کہتے ہیں۔ تو یہ گیا اپنی ماں کی خدمت شروع کر دی، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بتایا۔ ہم سب سے پہلے جھنڈے گاڑتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا، ہم نے یہ سیکھا، ہم نے اتنا کچھ کر لیا اور ہم اتنی پریکٹس ہو گئی۔ تو اس کی ماں 2-3 دن سے اس کو نوٹ کرتی رہی، پھر آخر میں کہا کہ مسئلہ کیا ہے، تو اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے، تو اس کی کیا تبدیلی آ گئی، کہاں گیا تھا یہ تو بتا۔ ہمارے ہاں تو سب سے پہلے یہی جملہ کہا جاتا ہے، جب سے تم میکے سے آئی ہو تیور ہی بدل گئے تمہارے، ہم کمرے میں بند بیٹھی رہتی ہو، جواب نہیں دیتی، ٹھیک سے سنتی نہیں ہو، تو سب سے پہلے یہی ٹاکا جاتا ہے، یعنی جو برائی لے کر آئی ہو تم وہاں سے لے کر آئی ہو، اور اس میں کوئی اچھائی آ جائے ماشاءاللہ کافی تبدیلی آ گئی تمہاری یہاں پر ہمارے ساتھ رہنے سے۔ اچھائی ہو تو وہ آپ کی طرف سے ہے، برائی ہے تو بیچاری وہ وائرس کہیں سے لے کر آئی ہے۔ خیر بہرحال، تو ماں نے جب پوچھا تو بتا دیا کہ میں رسول کے پاس گیا تھا، مدینہ گیا تھا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، میں نے قبول کر لی، اور انہوں نے تاکید کی اور بتلایا کہ اسلام میں ماں کا بڑا درجہ ہے، بڑا احترام ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت، دیکھیں بیوی کی خدمت اور اس سے کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے پھر بھی وہ آپ کے حال سے وابستہ ہوتا ہے کہ تمیز سے بات نہیں کروں گا تو گھر میں دال پکے گی رات میں، تمیز سے بات نہیں کروں گا تو یہ مجھے چائے نہیں دے گی وقت پہ۔ بچوں سے آپ کا رویہ اچھا اس لیے ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہی مجھے اٹھا کے لے کے جائے گا۔ بوڑھی ماں کیا کرے گی؟ بوڑھی ماں تو قرض ہے نا۔ انسان اپنے انویسٹمنٹ میں انٹرسٹ رکھتا ہے۔ آپ کے پاس 10 لاکھ ہوں اور 10 لاکھ قرضہ ہو اور دوسرا شخص آ جائے کہ 10 لاکھ انویسٹ کر دو، میں تمہیں 50,000 دوں گا ماہانہ، یا ماہانہ بہت جسے کہتے ہیں اچھا پروفٹ ملے گا، تو آپ فوراً کہیں گے یار یہ کر لوں اور اسی سے پھر دے دوں گا۔ تو قرض کی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ ماں باپ قرض ہیں، نہیں کریں گے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی آگے کہے گا بھی نہیں۔ ماں باپ تو ماشاءاللہ بیچارے اس لیول پر ہوتے ہیں کہ بد دعا بھی نہیں دیتے، بد دعا بھی نہیں دیتے، بیٹا بس تم خوش رہو، تمہاری بیوی نے ہمیں 4 سنا دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم دونوں آپس میں خوش ہو، صحیح ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ضروری نہیں کہ تم ہمارے پاس آ کے بیٹھو، بس تمہارے بچے، یہی ہے۔ کون
کون ماں کون باپ ہوتا ہے جو دل سے، اور کہتے بھی اگر نکل گئی تو بس گئی، بد دعا بالکل جا کے تیر کے نشانے کی پہ جا کے لگتی ہے، خصوصاً باپ کی دعا کہتے ہیں ماں سے زیادہ، کیونکہ باپ دیتا نہیں ہے، لیکن جب دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جباریت جو ہے وہ اپنی جوش میں آ جاتی ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹیکل بتا دیا خود بخود۔ ایفائے عہد، چاہے سامنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار کیوں نہ ہو، اتنا زیادہ انشاءاللہ ابھی آگے چل کر بہت سارے واقعات آئیں گے، اور غالباً ممکن بھی نہیں کہ اس درس کو ایک نشست میں سمیٹا جائے، تو فی الحال اس کا آج پہلا ہی انشاءاللہ پارٹ حصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، پھر باقی PDF میں موجود ہے تمام تر تفصیل، اگر آپ چاہیں تو لکھیں، چاہیں تو نہ لکھیں، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ یہ PDF فائل مل جائے گی۔ اتنے واقعات رسول اللہ کے 40 سال سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے بھی ضرورت کیا تھی اتنی محنت و مشقت و زحمت اٹھانے کی؟ جب بن جاتے رسول، یعنی لوگوں کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، رسول تو تھے وہ، جب اعلان کر دیتے پھر آپ یہ کرتے اخلاق کا مظاہرہ کہ بھئی ہاں اپنی طرف، جیسے ہمارے یہاں سیاستدان کرتے ہیں، جب ووٹ لینا ہو تو آ جاتے ہیں، جب ووٹ نہیں، جب بن جاتے ہیں تو پھر اجنبی۔ خیبر، جنگ خیبر کا وقت، مسلمانوں کا پڑاؤ قلعہ خیبر کے باہر، اور آپ نے سنا ہوگا 40 دن یا اس سے زیادہ تک بیٹھے رہے، ایک جا رہا واپس آ رہا ہے، ایک جا رہا واپس آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ لیڈر آ گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگ آ گئے بھاگ کے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں سواری بھاگ کے آ گئی، بہرحال نئے ہیلے بہانے، اور اس اسنا میں کھانا پینا ختم، راشن ختم، لوگ بھوکے مرنے لگے گویا۔ اب اس دوران ایک گڈریا، یہودی گڈریا، شیفرڈ، گلابان، چوبان، یہ باہر نکلتا ہے، بہت سارا بکریاں، جب بکریاں، بھیڑ بکریاں تو عرب میں دعوتوں کا سمبل ہے، مطلب تو وہ آیا، اس نے دیکھا ایک لاؤ لشکر کھڑا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا کون ہیں آپ لوگ؟ کہنے لگا مسلمان ہیں۔ کیوں آئے؟ کہنے لڑنے کے لیے آئے۔ کیا ہوا ہے؟ کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے خلاف ریشہ دوانی سازشوں میں مصروف ہے، تو آپ لوگ کو تعلق کس مذہب؟ اسلام سے ہے ہمارا تعلق۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات بتائیں۔ وہ بڑا متاثر ہوا، کھڑے کھڑے وہ قائل ہو گیا، کہ آپ کا مذہب تو بڑا اچھا ہے، تو کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ آپ مجھے قبول کریں؟ کہ کیوں نہیں، ہمارے یہاں تو سب کو آزادی ہے آنے کی ہمارے مذہب میں۔ کہیں ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہنے ٹھیک ہے بس اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا، یہ بھیڑ بکریاں آپ کی۔ کتنا سنہری موقع تھا بھیڑ بکریوں کو ہڑپ کرنے کا، ہم تو بہانہ ڈھونڈتے نا، کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھی تم مسلمان ہو گئے ہو، تم بھی ہمارے، تمہارا ساز و سامان، اور تم خود ماشاءاللہ تحفہ دے رہے ہو، تحفتاً دے رہے ہو، تو پھر ٹھیک ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ نہیں، تم نے جن لوگوں سے وعدہ کیا ہے بھیڑ بکریاں چرانے کا، ان کو یہ واپس کر کے آؤ، تمہیں اس عہد پر، اس وعدے پر دی گئی ہیں کہ تم شام کو انہیں واپس کرو گے، اور اس کی ایک جو خدمت کے عوض جو سیلری ہے وہ تم لوگے، اجرت۔ تو یہ گیا واپس، اور اسے ساری بھیڑ بکریاں واپس کی، اور پھر مسلمانوں کے درمیان واپس آیا۔ اب آپ خود سوچئے تھوڑا سا سینیریو، منظرنامہ تو تفصیلی نہیں پڑھا کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن آپ سوچیں تو کیا ہوا ہوگا؟ یہ گیا ہوگا، کیا ہوا بھائی کیوں آ گئے؟ کہیں گے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں مسلمانوں کے پاس واپس جا رہا ہوں، اور یہ بھیڑ بکریاں تم لوگ واپس لے لو۔ وہ بڑے حیران ہوئے، تو تعلیمات پوچھی ہوں گی بھائی کیا ایسا تم نے سنا کہ مسلمان ہو گئے؟ ان میں سے بھی کچھ لوگ آمادہ ہو گئے ہوں گے، پھر کہا ہوگا، پوچھا ہوگا کہ بھئی تمہارے پاس تو اچھا چانس تھا، تمہیں تو خوف ہونا چاہیے تھا کہ تم ہمارے پاس واپس آ رہے ہو، ہم تمہیں مار ڈالیں گے، یہ سن کر کہ تم مسلمان ہو گئے، لیکن پھر بھی تم بے خوف و خطر آ گئے۔ تو اس نے کہا بھئی یہ ضروری تھا، امانت کو واپس کرنا اسلام میں بڑا اہم ہے، یہ مجھے ان کے رسول نے بتایا۔ کتنا متاثر ہوئے ہوں گے کہ کتنا اہم چانس تھا کہ یہ بکریاں، بھیڑ بکریاں لے لیتے ہو، ویسے بھوکے پیاسے تو بیٹھے ہیں، جب جان نہیں ہوگی تو وہ کیا لڑیں گے؟ یا کم از کم رسول یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے خاموشی سے چلے جاؤ، شام کو ہی جانا بکریاں چرا کے، اور جاسوس بن جاؤ اور ہمیں خبریں پہنچاتے رہنا۔ یہ بھی نہیں کیا، ایز سمپل، اتنا سادہ مذہب ہے ہمارا کہ کوئی ریشہ دوانی نہیں، کوئی سازش نہیں، کہ یہ بھیڑ بکریاں تمہاری ہیں، تم لے لو، اور اس کے بعد پھر مجھے خداحافظ کو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ ہے ایفائے عہد ہمارے مذہب کا، کہ اگر کسی غیر مذہب سے بھی تعلق پڑے تو آپ کو نبھانا ہے۔ اور ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے شوہر بدتمیز ہیں، ہمارے بھائی ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے رشتہ دار ہمیں سلام کا جواب نہیں دیتے،
فلاں ایسے فلاں، بھائی ان کے درمیان رہ کے ہی تو آپ کو مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو بتلانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر آپ نے بھی ان جیسے لوگوں کی طرح عمل شروع کر دیا، قطع رحمی، گالم گلوچ اور لگائی بجھائی یا لڑائی جھگڑا، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ ادائے امانت، امانت کو واپس کرنا۔ ادائے امانت کے حوالے سے تو عجیب حدیث ہے کہ جب بھی آپ اس حدیث کو پڑھیں آپ کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جائے، کتنی سختی اور کتنی آسانی کے ساتھ امام نے سمجھا دیا کہ امانت ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ چھٹے امام امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے دادا کا قاتل ابن ملجم اپنی تلوار میرے پاس رکھوائے تو میں اس تلوار کو ویسے ہی واپس کر دوں۔ بتائیں آپ، ہونا تو چاہیے سامنے آنے پر فوراً قتل کر دیں اور سب کچھ اس کا قبضے میں لے لیں، تلوار دے تو میں اسی تلوار کو واپس کر دوں، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ مولا کے پاس ابن ملجم ملعون آیا تھا تو اس نے تلوار ہاتھ میں لے کے مولا سے کہا تھا، یہ لے مولا میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ یہ تلوار مجھے دے دے گا تو قتل کس سے کرے گا؟ تو وہ گھبرا گیا، مولا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں، میں آپ کو قتل کروں گا، یہ لیجئے اسی وقت اس تلوار سے میرا سر قلم کر دیجئے۔ مولا نے کہا کہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے سزا کیسے دے دوں؟ 100% یقین کہ یہی میرا قاتل ہے، اسی تلوار سے کرے گا، زہر میں بھجی ہوئی تلوار۔ دیکھیں انصاف پسندی، ادائے امانت امام کی کہ اگر میرے دادا کا قاتل بھی آئے تو بھی میں اس کو جو ہے میں امین بن کر اس کی چیزوں کو واپس کر دوں گا۔ تو ایفائے عہد، ادائے امانت، احترام والدین، تین چیزوں کی جو ہے تاکید ہے۔ اگر سامنے والا کافر ہو، اگر سامنے والا گناہ گار ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ایک درود پڑھتے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تین چیزیں ہو گئیں کہ سامنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس، کہنے لگا مجھے سارا دین بیان کر دیں۔ اچھا، بہت سے لوگ اس زمانے میں ایسے تھے کہ وہ مدینے سے باہر آتے تھے، مدینے سے باہر سے آتے تھے، دور سے آتے تھے، اور ٹرانسپورٹ سسٹم آج کل کی طرح تو تھا نہیں، تو بعض اوقات وہ ٹپ آف دا اسلام یعنی پورا اسلام یا خلاصہ یا اہم ترین چیزیں پوچھ کے چلے آیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ تو کہا کہ آپ پورا دین بیان کر دیں مجھ سے۔ اب بتائیں امام کیا کیا بیان کریں گے؟ امام نے تین باتیں بیان کی: سچی بات، انصاف کے ساتھ حکم، اور وعدے کی پابندی۔ یہاں پہ بھی وعدہ آ گیا، وہ تین چیزیں جن کی تاکید تھی، چاہے سامنے والا کافر ہو، وہاں پہ بھی ایفائے عہد امانت، اور یہاں پہ بھی ایفائے عہد سچی بات۔ دیکھیں تمام چیزوں کا نچوڑ ہے۔ رسول کو صادق و امین کہا گیا ہے نا، کتنا اہم تھا یہ دونوں ٹائٹلز، القاب کو ارن کرنا، حاصل کرنا، کہ رسول جب بھی کوئی بات بولیں گے وہ سچی ہوگی، جھوٹی نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے کہا کہ خدا ایک ہے تو ہوگا، کیونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں رسول ہوں تو ہوں گے۔ اگر قیامت آئے گی تو پھر آئے گی، کیونکہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حتیٰ کہ کوہ ابو قبیس میں جب پہلی دعوت دی تو یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تم یقین کر لو گے؟ تو کیا کہا؟ ہاں یقین کر لیں گے۔ کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیسے؟ یہ ہماری دشمنی تو نہیں کسی سے؟ کہنے اگر نہ آ رہی ہو تو کہنے کہ ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے، ہمیں فوج نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو رسول کی لائی ہوئی ہر بات، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ کچھ کہتے نہیں سوائے اس کے کہ ان کو وحی کی جائے۔ تو حدیث بھی دیکھا جائے وحی ہی ہے، اور آیات قرآنی بھی وحی ہیں، بس اس کو قرآن کا نام دے دیا گیا، اس کو حدیث کا نام دے دیا گیا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن حدیث میں مقدم ہے، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت۔ کیا حدیث رسول کے ذہن میں، دل میں اللہ نے القاء نہیں کی؟
کہ تم یہ بتاؤ تم یہ بتاؤ. رسول نے کبھی کوئی بات اپنی طرف سے بتائی؟ یہ آیت کب اتری تھی؟ جب رسول اللہ کو کہا گیا کہ سارے دروازے بند کر دو جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں، تمام لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو بند کر دو جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سوائے علی کے دروازے کی. تو لوگ آ گئے کہ یہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے یہ رسول کا. تو یہ آیت اتری وما ینطق عن الہویٰ، فار دا ہول لائف فار ایور. یہ دروازہ ہی بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی یہ پوچھے، کوئی یہ سوچے کہ رسول اللہ نے کہیں داماد کی محبت میں اعلان ولایت تو نہیں کر دیا، کہیں بیٹی کی محبت میں جنت کی عورتوں کا سردار تو نہیں بنا دیا، کہیں نواسوں کی شفقت میں جنت کے نوجوانوں کا سردار تو نہیں بنا دیا. یہ دروازہ ہی بند کر دیا. جو کچھ کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. تو یہ زیادہ ضروری ہے. جب آپ سچے ہوں گے تو آپ کی ہر بات کو سیریس لیا جائے گا. وہ بچپن سے ہم کہانی سن رہی ہیں نا، بھیڑیا 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 جو چیختا تھا، لوگ بھاگے. اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. پھر دوسری مرتبہ چیخا وہ بھیڑیا بھیڑیا بھیڑیا، پھر لوگ آئے میں تو مذاق کر رہا تھا. تیسری مرتبہ چیخا بھیڑیا بھیڑیا، اور پھر چیختا ہی رہا. لوگوں نے کہا یہ اب بھی مذاق کر رہا ہے. پتہ چلا کہ باقی بھیڑیا آ گیا تھا اور اس کو کھا گیا تھا. تو سچ بولنا اتنا ضروری ہے. انصاف کے ساتھ حکم، یہ حقیقت ہے. شیطان نے جب کسی نبی کو یہ کہا تھا کہ میں 3 مواقعوں پر انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، اس میں ایک موقع یہ بھی تھا کہ جب وہ 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون مجرم ہے کون بری ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں. کیوں؟ کہ جب بھی 2 افراد آپ کے سامنے آئیں گے، کوئی ایک فرد آپ کے زیادہ قریب ہوگا. کوئی ایک فرد، 2 اولادیں، اس میں سے کوئی ایک قریب ہوگا آپ کے، فرما بردار ہوگی، ایک نافرمان ہوگی، ایک بڑی ہوگی ایک چھوٹی ہوگی. بھائی کوئی ایک قریب ہوگا، ملک و ملت کا کوئی فرد وہ بھی کوئی ایک قریب ہوگا، رشتہ دار کوئی ایک قریب ہوگا، یا دفتر کے امپلائیز کوئی ایک آپ کو زیادہ پروفٹ دے رہا ہوگا، ایفیشینٹ ہوگا. یہ حقیقت ہے. دونوں ایگزیکٹلی برابر نہیں ہو سکتے. تو انصاف کے ساتھ حکم کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے. نمبر 3 ایفائے عہد. یہ کن لوگوں کے لیے اسپیشلی اکثر جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ الگ سے مذکور کیا جاتا ہے اصول الدین فروع دین کے بعد، کیونکہ اس میں بعض اوقات غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں. تو جب غیر مسلم آ جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وعدے کی پاسداری کرنی ہے. 7ویں تاکید مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت خوبصورت فرمودات میں سے ایک کلمہ مکتوب نمبر 53 نہج البلاغہ کا 53واں مکتوب، کہ دنیا کے تمام لوگ تمام تر اختلافات کے باوجود امر ایفائے عہد پر جس طرح متحد ہو سکتے ہیں کسی اور امر پہ متحد نہیں ہو سکتے. دنیا کے تمام لوگ تمام تر اختلافات کے باوجود اگر کسی امر پہ متفق ہو سکتے ہیں تو وہ ایفائے عہد. حتیٰ کہ جاہلیت کے بت پرست بھی عہد و پیمان کی پاسداری کرتے تھے کیونکہ وہ عہد شکنی کو دیکھ چکے تھے. حقیقت ہے کہ رسول سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی عہد اور معاہدے ہوا کرتے تھے. یہ تو کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ضروری ہے جب بھی مختلف خیالات کے لوگ رہیں گے، کوئی لڑائی جھگڑے یا کوئی نزاع کی کیفیت ہوگی تو مذاکرات، مباحثہ، معاہدہ یہ آئے گا بیچ میں اور آپ کو وہ کرنا پڑے گا. خود رسول فرماتے ہیں، اس کی بہترین مثال سن لیجئے. یعنی دور جاہلیت میں جو عہد ہوا کرتے تھے اور ان کی پاسداری، حلف الفضول. حلف الفضول کیا معاہدہ تھا کہ تمام قریش کے قبیلوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، چاہے وہ مکے سے ہوں یا مکے کے باہر سے ہوں، اور ہم غریبوں کی مدد کریں گے. یہ معاہدہ کرنے کی ضرورت کب پیش آئی کہ یمن سے ایک شخص آیا، اس سے ایک شخص نے خریداری کی. عاص بن وائل، عمر بن العاص بن وائل، عمر بن العاص کا باپ عاص بن وائل کٹر ترین دشمن تھا، جس نے رسول اللہ کو ایک دفعہ نعوذ باللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا، جس پہ سورہ کوثر اتری تھی.
اس نے اس شخص سے خریداری کی اور پیسے دینے میں لیت العن سے کام لینے لگا۔ اب اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہے اور وہ ادھر ادھر، اب وہ سرداروں میں سے تھا، بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کو زبردستی اس سے پیسے نکلوانا آسان بھی نہیں تھا۔ تو یہ شخص کوہ ابو قبیس پہ کھڑا ہو گیا اور چیخ کے کہنے لگا، قریش کے قبیلے والوں، کیا تم میری مدد نہیں کرو گے کہ ایک شخص نے مجھ سے خریداری کی، چیز لی اور پیسے واپس نہیں کیے، پیسے نہیں دیے مجھے ابھی تک۔ تو زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو قریش کے لوگوں کو جمع کیا کہ بھئی ایسا ایسا ہے، ایک شخص ہے جو یمن سے آیا ہے، اکیلا ہے، نہ کوئی قبیلہ نہ خاندان، کوئی جان پہچان، کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں، اور یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہماری نیک نامی پہ حرف ہے، عدل کے خلاف ہے کہ کوئی شخص جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، لوگ اس کا مال لے کے بھاگ جائیں۔ تو پہلے تو عاص بن وائل سے اس کی قیمت ادا کی گئی اس کے مال کی، اور پھر بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ایک معاہدہ کرنا چاہیے جس کے تحت تمام قبیلے والے اس بات کے پابند ہوں کہ ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی، کسی وجہ سے اگر وہ خود اپنی مدد نہ کر سکے، مثلا اجنبی ہے یا کمزور قبیلے کا سے تعلق ہے، کمزور شخص ہے، غلام ہے مثلا، اور دوسرا یہ کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ ایک ویلفیئر جسے کہتے ہیں نا، یورپ کے بارے میں کہا جاتا ہے ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، اور غریبوں کا، مظلوموں کا، اولڈ ایجز، بوڑھے لوگوں کا وہاں پہ بڑا اچھا سسٹم ہے ویلفیئر۔ تو یہ ویلفیئر سسٹم تو بہت پہلے سے موجود ہے، اور بنی ہاشم نے جتنا ویلفیئر کا کام کیا اتنا تو شاید کسی نے بھی نہیں کیا، یقیناً کسی نے نہیں کیا۔ رسول فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی، یعنی رسول اپنی بعثت کے بعد فرماتے ہیں، آج بھی میں اس حلف الفضول نامی معاہدے کا ممبر بن کر فخر محسوس کرتا ہوں، اور آج بھی اگر کوئی مجھے اس طرح کے کسی معاہدے کی طرف بلائے تو میں فخریہ جاؤں گا، اور مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں ایسا ہے جیسے آپ کی دبئی میں پراپرٹیز ہو، خیر آج کل تو خطرناک ہے دبئی میں پراپرٹیز ہونا، تو زمین ہوں، بہت زیادہ باغات ہوں، بھیڑیں ہوں، تو رسول نے کہا مجھے بہت عزیز ہے۔ کیوں؟ اسلام اگر آپ دیکھیں بنیادی طور پر مظلوموں کی مدد کے لیے آیا ہے، اسلام جو ہے وہ غریبوں کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے میں، حدیث میں ہے دنیا کے ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو رسول کی نسل سے ایک شخص آئے گا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا، انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوں گی، یعنی مظلوموں کی مدد ارریسپیکٹو کہ ان کا تعلق اسلام سے ہے یا کسی اور مذہب سے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ تاکیدات اہمیت کے حوالے سے۔ اب آئیے مدحت، اللہ تعالیٰ نے قانون کی پاسداری کرنے والوں کی کس طرح مدح سرائی کی ہے قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 75 اور 76، 75 اور 76 میں فرماتا ہے، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ڈھیر سارا مال دیا جائے تو وہ واپس کر دیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو 1 دینار بھی دیا جائے تو وہ اس کو واپس نہ کریں جب تک ان کے سر پہ نہ کھڑا رہا جائے، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے لیے ہم جواب دہ نہیں، عربوں کے ہم ذمہ دار نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو بس جو شخص امانت کی پاسداری کرے گا اور خوف خدا پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا مددگار، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ یہ آیت بیسیکلی 2 یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک یہودی وہی جیسے کہا کہ ڈھیر سارا مال دے دو، امین تھا، واپس کر دیتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ 1200 اوقیہ سونا اس کو ایک شخص نے دیا امانتاً، اس نے ویسے ہی لوٹا دیا۔ ایک اوقیہ 126 گرام کا ہوتا ہے، تو 126 گرام ملٹیپلائی بائی 1200، اب اندازہ لگا لیں آپ کتنا گرام، اور یہ 10 گرام سونے کا بھاؤ یقیناً معلوم ہوگا آپ کا، یا 1 گرام، اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں، کروڑوں میں جا کے اس کی جسے کہتے ہیں کہ مالیت بنتی ہے، اس نے ویسے ہی واپس کر دیا، امین تھا۔ اچھا، یہاں پہ اسلام کی وسعت نظری دیکھیے، براڈ مینٹیلٹی دیکھیے، جو ہم امریکہ اور یورپ اور اس پہ ایک دم سے کراس لگا دیتے ہیں نا کہ یہ کافر ہیں، جہنمی ہیں، اور یہ ملعون ہے، بدعتی ہیں، یہ وہ واجب القتل۔ تو جو اچھی چیزیں ہیں
ان کو اپنائیے، یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی لیکن ان کے پاس ہے۔ اور یقیناً یہ جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، وعدہ خلافی ہے، وہ وہاں نہیں پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ بیچ دیں وہ ویسی نہ نکلے جو تھی۔ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا میرے پاس یہ ڈگری ہے اور پتہ چلا کہ آپ کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو رشتے کرتے ہوئے بے دھڑک لڑکے کہہ دیتے ہیں گریجویٹ ہیں، فلاں یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، اور پھر شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بھائی لڑکا بتا رہا تھا کہ وہ تو گریجویٹ ہے، پتہ لگا وہ تو کوئی گریجویٹ نہیں ہے، آفس کے القابات اسسٹنٹ مینیجر، پروڈیوسر، پروڈکٹ، پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں۔ جو ڈگری ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی ڈگری تو وہ جعلی تھی جن میں۔ تو آپ نے بھی وہ اس گھر میں رشتہ دکھایا تھا لڑکی کو، جو گھر آپ کے ماموں کا تھا، آپ کا نہیں تھا۔ تو دونوں طرف سے جسے کہتے ہیں کہ معاملات ہوتے ہیں، یہاں سے بھی کچھ دھوکہ دہی، وہاں سے بھی جو نیک نیت ہوتے ہیں ان کو اپنا کفو مل جاتا ہے۔ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہم بے دھڑک انداز سے جو ہمارے فرقے، ہمارے مکتب، ہماری کمیونٹی کا نہیں ہوتا، ہم فوراً ہر چیز پہ کراس لگا دیتے ہیں۔ اگر وہ کام بھی کر رہا ہے نیک تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی مفاد ہوگا، سلام بھی کر رہا ہے تو کچھ اس کو چاہیے ہوگا جی، اس لیے ہم کو سلام کر رہا ہے۔ تو وہ شخص اچھا تھا، بہتر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے، یہودی کی تعریف کی ہے اپنے قرآن میں۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا فخاص بن آزورہ، فخاص بن آزورہ، جس کو 1 دینار فقط کسی نے دیا تھا امانتاً، وہ 1 دینار ہڑپ کر گیا۔ اور یہ ریزن کیا دیتے تھے؟ بھئی عربوں کے سامنے ہم کوئی جواب دہ نہیں، ہم یہودی ہیں، ہمارے ہاں دوسروں کے ساتھ جال سازی جائز ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کچھ مسلمان بھی یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو غیر مسلم ہیں، ان کا تو مال غنیمت ہے۔ بھئی وہ تو جنگ کرنے کے دوران مال غنیمت، ابھی آپ کو بتایا خیبر میں جنگ تو کرنے گئے تھے لیکن جنگ شروع تو نہیں ہوئی تھی نا، جنگ کا معاملہ درپیش تو نہیں آیا تھا، اور وہ شخص تو آپ سے حالت جنگ میں نہیں تھا۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ فلسطین میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ تمام یہودی اس میں شامل نہیں ہیں، زیونسٹ ہے، صہیونی ہیں، بلکہ خود کچھ یہودی تو خود ان یہودیوں کے خلاف ہیں جن کو ہم صہیونی کہتے ہیں، اور خود وہ اسرائیل کے جھنڈے چلاتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ الگ لوگ ہیں، ہم الگ لوگ ہیں۔ کوہ سیہون ایک پہاڑ تھا جہاں پر یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ ہم اسرائیل پہ قبضہ کریں گے، تو اس میٹنگ کے جو سپورٹرز تھے ان کو ہم کہتے ہیں صہیونی یا زیونسٹ، لیکن عام جس طرح ہم یوں سمجھ لیں گے جیسے تکفیری ہیں ہمارے یہاں داعش کے لوگ ہیں، تو یہ وہ چہرہ ہے جو کہ کفار یا خوارجیوں کا چہرہ ہے، یہ اصل اسلام والا چہرہ نہیں، اور مغرب ہمیں یہی چہرہ دکھائی جاتا ہے، یہی تم لوگ ہو، یہی تمہارا اصل چہرہ ہے۔ اس طرح صہیونی الگ ہے اور یہودی الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اہل بیت میں، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم جواب دیں نہیں، ہماری مرضی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بس جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو امانت واپس کرتا ہے، وہ متقی ہے، یعنی متقیوں کی نشانی اس کے اندر موجود ہے، جلد یا بدیر وہ ہم سے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اس سے آگے مذمت، اسی آیت کے آگے یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 اور 76، 75 76 بیان کی آپ کے سامنے 2 یہودیوں کے بارے میں۔ 77 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں کے حوالے سے کچھ لوگ اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون لوگ؟ 3 افراد تھے، حی بن اخطب، کعب بن اشرف، ابو رافع، 3 افراد، حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ابو رافع۔ یہ چوٹی کے علماء، چوٹی کے سردار تھے یہودیوں کے، اور بڑے معتبر تھے، جسے کہتے ہیں کہ قاضی القضاء، وزیر، صدر، اس طرح کا ان کا اسٹیٹس تھا۔ ہر چھوٹے بڑے معاملے کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ کے
کفار اور مشرکین بھی ان کے پاس جاتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہا کرتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، تم جاہل ہو۔ کون جاہل ہیں؟ کفار اور مشرکین مدینے کے، تمہارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا فیصلہ کتاب سے دیکھ کے کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو بڑا بہرحال اسلام آنے سے پہلے تو دیکھا جائے انہی کی کتابیں چل رہی تھیں، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ جب رسول آئے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے اور لوگوں نے ان کی طرف توجہ کی اور قرآن کی آیتوں کو اپنا معیار قضاوت بنایا، تو ان کی دکانیں ماند پڑ گئیں، ان کی طرف آنا جانا کم ہو گیا، ان کے انعقادات لوگوں نے واپس لے لیے، ان کو عزت و تکریم دینا کم کر دی، تحفے تحائف بھی کم ہو گئے، یعنی منصب بھی نہیں رہا اور پیسے بھی نہیں رہے۔ ان لوگوں بدبختوں نے بجائے اس کے کہ رسول کو توریت اور زبور اور انجیل میں موجود آخری رسول کی نشانیاں دیکھ کر پرکھ کر رسول مان لیتے اور خود بھی ایمان لاتے اور لوگوں کو بھی کہتے، انکار کر دیا اور ان آیتوں کو مٹا دیا، تحریف کر دیا کہ جس میں آخری رسول کی نشانیاں موجود تھیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی پوچھتا تھا اگر تو وہ یوں اس طرح ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہے، بس ٹھیک ہے جاؤ، اس طرح کر کے۔ یہ بھی ہوا ہے کہ ہاتھ رکھ کر جس آیت میں بعض اوقات غلطی سے صفحہ آپ نے پلٹ دیا اور نکل آیا اصل مسئلہ نبی کی نشانی، تو یہ رسول کے الٹے دشمن ہو گئے تھے اور یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وہ رسول نہیں ہے۔ قرآن میں آیا ہے نا کہ یہ تم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہی جو ثمناً قلیلا، چھوٹی سی قیمت پر تحفے تحائف منصب کی لالچ میں رسول کو رسول ماننے سے، آخری رسول ماننے سے، کعب بن اشرف، حی بن اخطب، ابو رافع، ان لوگوں کے لیے آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا۔ دیکھیں یہ الفاظ کیوں کہے؟ اس لیے کہے کہ مولا نے خود فرمایا ہے صبر تو علی عذابک کیف اصبر علی فراقک، کہ میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں گا۔ کیا سائیکالوجیکل نفسیاتی حربہ استعمال کیا ہے۔ جیسے بچے اپنی ماں کو کہتے ہیں نا، ماں آپ مجھے کھانا مت دیجیے، لیکن کم از کم آپ مسکرا کے بات کیجیے، آپ ایک مسکراہٹ دے دیں مجھے، آپ مجھے گلے لگا لیں، مجھے نہیں چاہیے پیسے، مجھے نہیں چاہیے کھانا، تو ماں اس کو پھر گلے لگاتی ہے اور کھانا بھی دیتی ہے۔ تو مولا فرما رہے خدا نخواستہ اگر میں چلا بھی گیا تو میں تیرا عذاب سہ لوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اتنی جنگیں کی ہیں، اتنے زخم سہے ہیں، تیری آگ بھی برداشت کر لوں گا، تو ہی تو دے رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو ہی تو دے رہا ہے، برداشت کر لوں گا، لیکن اگر تو خوشی خوشی دے گا تو برداشت کروں گا، اگر ناراض ہو کے دے گا تو کیسے برداشت کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ دے گا ہی اسے، کہ جس سے ناراض ہوگا، جس سے راضی ہوگا اس کو کیسے دے گا۔ تو مولا جہنم کا عذاب بھی نعوذ باللہ من ذالک برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ خدا راضی ہو۔ اصل ہدف کیا ہے؟ خدا کی رضا۔ تو خدا ایسے کو اللہم صلی علی خدا ان کی طرف نہ نظر کرے گا نہ ان سے بات کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ماں کہہ دے جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتی، 30-40 سال کے نوجوان لڑکے اولاد ہوتی ہے تڑپ جاتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں، سر قدموں پہ رکھ دیں، نہیں ماں آپ ناراض ہو گئیں، بھاڑ میں گئی وہ، میں چھوڑ آیا ہوں اس کو، فلاں فلاں کچھ بھی، ماں بس خوش ہو جائے، ماں آپ ناراض نہیں ہونا۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے بیوی کو منانا کوئی ایسا مسئلہ یا مشکل کام نہیں، ماں کو منانا، ماں اگر چلی گئی اس حالت میں تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور دیکھیں ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ماں کے دل میں تھوڑی سی برائی نہ بھی آئے تو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اب یہ تمہاری طرف سے رخ پھیر لے گا، اب تم بوڑھی ہو چکی ہو، نہ تو اب اس کو کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ کچھ چاہیے، اب تو وہ آزاد ہے، خود کماتا ہے، اور بیوی بچے اور سیٹ سپاٹے، تو آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے خدا میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا، تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ نظر کرم کرے گا۔ یہ سب سے بڑا، یعنی جہنم سے پہلے جو عذاب ملے گا وہ یہ ان لوگوں کا عذاب ملے گا۔ پھر اس کے بعد مذمت کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے، یعنی یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول کو فری ہینڈ دیتا ہے، اے رسول
میں نے تو طے کر لیا ہے کہ میں ان سے قیامت میں کوئی بات نہیں کروں گا، دردناک عذاب ہے اور یہ ناپاک رہیں گے، دیکھوں گا بھی نہیں۔ تم کو بھی اختیار ہے۔ کس طرح، کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 55، 56، 57۔ سورہ انفال قرآن کا 8واں سورہ ہے، 55، 56، 57۔ ان شر الدواب، یہ جو الفاظ اتنے خطرناک ہیں کہ زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوقات میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان لانے والے نہیں، جنہوں نے عہد کیا اور بار بار عہد کو توڑا۔ اے رسول، اگر جنگ میں یہ تمہارے قبضے میں آ جائیں تو ان کو ان کے پشت بانوں کے ساتھ باہر پھینک دینا، اور اگر تمہیں کسی قوم و ملت سے خیانت کا، عہد توڑنے کا خطرہ ہو تو وہ عہد ان کے منہ پہ دے مارنا۔ اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تمام مخلوقات میں بدترین مخلوق وہ ہیں جو کافر ہیں، کافر نہیں جو کفر پہ اصرار کر رہے ہیں، جو ایمان لانے والے نہیں، جو عہد توڑ رہے ہیں، عہد توڑنے والے نہیں، جو بار بار عہد توڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو خوف خدا نہیں۔ دیکھیں گناہ کرنا ایک الگ بات ہے، گناہ پہ اصرار کرنا کہ میں تو کروں گا، کون ہے جو مجھے روکے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سزا ملے، کچھ بھی ہو، لوگ برا کہیں، میں تو کروں گا۔ یہ جو اصرار ہے نا، یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو تمہاری مرضی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے ان کو مدینے سے نکالا اور اس کے بعد خیبر میں جا کے یہ بسے، اور خیبر سے بھی نکلنا پڑا، اور آج یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یہی یہودی۔ کبھی جرمن جاتے ہیں، وہاں سے نکالے جاتے ہیں، کبھی ہولوکاسٹ کا بہانہ بنا کے وہاں سے بھاگتے ہیں، یورپ کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں سے بہانہ بنا کر کبھی امریکہ کی طرف جاتے ہیں، پھر امریکہ سے بہانہ بنا کے فلسطین، کہ اس پر بھی ایک بم پھٹ جائے تو پوری یہودی قوم ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہے بھاگنے کے لیے، اور فلسطینی قوم اپنے ہی گھر کے ملبے پر صوفہ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا نوجوان خوشی سے مسکرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بم گرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں موجود ہوں مرنے کے لیے۔ یہود و نصارہ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو ان سے کہو کہ یہ مرنے کی تمنا کریں، یہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم ناحق ہیں، ہم ظلم پر ہیں، ہم باطل پر ہیں۔ یہ کبھی موت کی تمنا وہ کرے گا جس کو یقین ہوگا کہ خدا مجھ سے راضی ہے۔ موت کی تمنا وہ کرے گا کہ جو جنت میں جانے کا حقدار ہوگا، جس کے دل میں چور ہوگا وہ کبھی تمنا نہیں کرے گا۔ یعنی بنو قریظہ کے جو یہودی تھے، جو مسلسل سازشوں میں مصروف تھے، جنہوں نے مسلمانوں سے کئی مرتبہ عہد کیا تھا، پاسداری نہیں کی تھی۔ جنگ بدر میں مشرکین کی مدد کی، اس کے بعد جنگ خندق میں مشرکین کی مدد کی، پھر کہیں جا کے رسول اللہ نے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے ہر جنگ بطور دفاع لڑی ہے، ڈیفینسو وے میں۔ تو خیبر، اب آپ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خیبر کیوں گئے تھے پھر لڑنے کے لیے؟ اس لیے گئے تھے، یہ مسلسل ریشہ دوانیاں سازشیں کرتے پھر رہے تھے، اس لیے مجبور تھے رسول اللہ گئے وہاں پر، ورنہ نہ جاتے۔ پھر ان کو وہاں سے بھی نکالا گیا، اور آج تک یہ جو ہے پوری دنیا کی خاک چھانتی پھر رہے ہیں، کہیں بھی ان کو اما نہیں مل رہی۔ اگر اما مل رہی ہے، ریکوگنیشن مل رہی ہے، تو انہی جیسے مسلمانوں میں چھپے ہوئے ناسور یا آستین کے سانپوں کی مدد سے، ورنہ کوئی ان کو، جسے کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، اور اس کے بعد بدترین عمل ہے۔ آپ نے آیت سنی ہوگی، بڑی خوبصورت آیت ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ ارے تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور یہ بات کبر، کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو بری لگنے والی ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو تم بات کہو اس پہ عمل نہ کرو۔ کن لوگوں نے کہی تھی؟ کچھ لوگ منافقین میں سے بڑے سینہ چوڑا کر کے کہ بھائی یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں، نماز روزہ، کوئی بڑی چیز ہو، کوئی بڑا کام ہو، رسول ہمیں بتائیں، ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جنگ احد آ گئی، چلو بھائی
تم کہہ رہے تھے نا کوئی بڑا کام، کوئی بڑی چیز دیں، کر کے دکھائیں. جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بڑا کام کر کے دکھائیں گے، بتائیں، تو وہی سر پہ پاؤں رکھے بھاگے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اتنی تیزی سے بھاگا کہ پہاڑی بکرے کی طرح پہاڑ پہ چڑھ گیا. کسی کے بارے میں ہے کہ مدینے تک بھاگ گئے اور 3 دن کے بعد واپس تشریف لائے. ایسے ایسے نام کے آدمی حیرات ہوتا ہے کہ یہ بھی بھاگے تھے، یہ بھی بھاگے تھے. اب پھر کہا جائے کہ نبی و اللہ، ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے. تو لما تقولون ما لا تفعلون ان لوگوں کے لیے اتری ہے. کبر مقتن عند اللہ، یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ بڑی گستاخی، بڑی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. جب ہی کہتے ہیں نا کہ محنت اتنی، مولا کا قول ہے، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے. یعنی آپ محنت کر رہے ہیں امتحان میں اور آپ نے کہہ دیا میں A گریڈ لاؤں گا، B گریڈ آ گیا. B فار بدتمیز، B فار بکواس، B فار بےہودہ، وہ آپ کو ٹائٹل ملنے شروع. آپ تو بہت کرتے میں A لاؤں گا. اگر A آ گیا چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ تم نے تو کہا تھا، لیکن آپ نے امتحان کی تیاری کے دوران کچھ نہیں کہا، بس محنت کر رہا ہوں، دیکھیں بد دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، بس نہیں بھائی A گریڈ آ رہا ہے پھر نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس آپ دعا کریں، محنت تو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ. کیسا پیپر اچھا ہوا، آ جائیں گے 10/10 100% مارکس آ جائیں گے، نہیں دیکھیں بس اللہ تعالیٰ. اور جب آ جائیں گے، جب آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے اس کا مزہ ہی، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو محنت اتنی خاموشی سے کرو. ہمارے یہاں خواتین بچیوں کے رشتوں میں یہ بڑا فارمولہ استعمال کرتی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی خبات نہیں کرنا بھی چاہیے. بیچ میں جو رنگ میں بھنگ ڈالنے والے ہیں وہ ایک دم سے جو ہے انٹرفیئرنس کرنے والے آ جاتے ہیں ہر معاملے میں. جب ہاں کوئی خیر خواہ ہو، بہت زیادہ خیر خواہ ہو، اور جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ ان کا کوئی اسکوپ نہیں ہے اس رشتے کا، یا یہ ہمیں صحیح مشورہ دیں گے، ٹھیک ہے پھر آپ ان کے ساتھ اپنی چیز شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے. تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی بڑی چیز، بڑا کام دیں، کوئی جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، تو ٹھیک ہے آپ آ جائیے جہاد میں. اور پھر وہی لوگ ایک درود پڑھ دیں محمد والے مسلم. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ گزارشات ابھی رہتی ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا اور لگتا ہے کہ چراغوں میں روشنی بھی نہیں. تو انشاءاللہ اس موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.